السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے آپ تمام؟ امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہمارا جو اسلامک لیکچر سیریز چل رہے ہیں، آج کی درس ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، سو آپ سب جلدی جلدی اپنے پیاروں کو لنک شیئر کریے اور اپنے اسٹیٹس پر بھی لگائیے۔ آپ کے ذریعے ایک بھی انسان اگر دیکھے درس سے جڑ جائے اور اس پر عمل کر لے تو سوچے ان کو اجر ملے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا الحمدللہ۔ انشاءاللہ آخر میں آپ سب کے جو سوال رہیں گے اس کے جواب بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے تب درس کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر وریشا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جزاكم الله خير۔ Okay. سورہ اخلاص ٹرانسلیشن۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، سسٹر کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی طرف۔ دعوت نورا علی جیدی کو، جو کہ ماشاء اللہ جی ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے استادوں کو، جو کہ سسٹر کا تھوڑا مائک پریشان کر رہا تھا اس وجہ سے۔ سو الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سورة الزاريات chapter number 51 verse number 56۔
میری ماں اور دینی بہنوں، سب کا میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے میرے درس کا عنوان ہے ہمارا عقیدہ کیسا ہو، ہاؤ از our belief، یعنی ہمارا عقیدہ کیسا ہو، کیف عقیدتنا، یعنی کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ تو دیکھیے پہلے میں آپ سب کو عنوان سے واقف کراتی ہوں، اس کے بعد ہم درس کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے میری ماں اور بہنوں، عقیدے کا لغوی معنی جو ہے، یعنی ہمارا عقیدہ جو ٹاپک ہے اس میں جو عقیدہ ورڈ ہے اس کے میننگز میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ عقیدے کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جس کے معنی ہے باندھنے کے، یعنی باندھنا، گاٹھ لگانا، یہ عقیدے کا معنی ہے۔ اور عقیدے کا شرعی معنی دیکھیے، شریعہ میں جو معنی ہے وہ یہ کہ تمام دینی امور کی تصدیق اس طرح سے کرنا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، تو اسے شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے لغوی اور شرعی معنی میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ پہلے آپ عقیدے کا معنی سمجھ لیں گے تو خود بخود آپ کو درس سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے عقیدے کا لغوی معنی ڈکشنری میں کیا ہے، یعنی کہ باندھنا۔ تو دیکھیے کس سے باندھنا، کیا باندھنا، تو وہ آپ آگے شریعت میں اس کے معنی ہے، یعنی انسان کا اللہ سے تعلق اس طرح بندھا رہے کہ وہ کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کی طرف نہ جائے، تو اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ عقد یعنی بولتے ہیں نا عقد نکاح، یعنی کسی کے نکاح میں بندھے جانا، تو عقد یعنی گانٹھ باندھنا، کسی کے حصے میں ہو جانا، گرہ لگ جانا، تو اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ تو یہ عقیدہ جو میں آپ کے سامنے جس عقیدے کے تعلق سے بات کرنے والی ہوں وہ عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیسا ہو، یعنی ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کروں گی آج۔ تو دیکھیے میری ماں بہنوں، آپ اگر میں سوال کروں تو ریز ہینڈ کر دیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ سب میرے ساتھ حاضر ہے۔ ریز ہینڈ کر دیں، میں طرح سمجھ جاؤں گی کہ سب کچھ سوال جواب سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا کوشچن میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیدا کرنے کا ایم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیکار تو نہیں پیدا کرے، تو اس کا ایم کیا ہے، واٹ ڈیڈ اللہ کریٹ اس، کیا مقصد ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ تو دیکھیے آپ سب کو بھی جواب معلوم ہوگا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ سورۃ الذاریات جو میں نے پہلے درس میں تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف، ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کیے، صحیح بات ہے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتانے کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھیے ایک کامن چیز ہوتی جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، کوئی بھی کامن چیز اگر ہم کریٹ کرنے والے سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، بغیر مقصد کے تو کچھ پیدا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا، تب سب کچھ اسے دیا، تو اسے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک مقصد سے پیدا کیا، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے سارے انبیاء، آج تک سارے انبیاء جو بھی آئے، سب کی تعلیم کا لب لباب بس یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ دیکھیے نماز ہے کہ وہ کتنے سال بعد فرض ہوئی، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری چیزیں بعد کی ہے۔ مین جو فنڈامنٹل انسانوں کا ہے، وہ مین جو فرسٹ پلیر ہے انسان کا، پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے توحید، یعنی عقیدہ، تو وہ پہلا رکن ہے۔ دیکھیے سب انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجے، ہر نبی کو بھیجے، ہر نبی کا مقصد صرف یہ تھا، ہر نبی بس اپنے دور کے لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھیے ایک سورۃ النساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا فَاعْبُدُونِ، یعنی کہ میں نے ہر رسول کو تمہاری طرف بھیجا، تم سے پہلے جو بھی رسول آئے، اور سب رسول کے بھیجنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ ہے انبیاء اور رسول کے بھیجنے کا مقصد۔ تو دیکھیے جو چیز
جس پہ سب سے زیادہ پہلے فوکس کیا جا رہا ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس پہ سب سے زیادہ، دیکھیے اللہ کے رسول 13 سال تک صرف عقیدے کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو، عقیدہ سیدھا ہو جائے، یعنی اللہ کو ایک مانے. مکے والے کفر چھوڑ دے، بس ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کو پکارا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ مقصد تھا. تکالیفیں اٹھانے، خون میں لطف ہونے، سارے انبیاء تکالیفیں برداشت کریں، کئیوں قربانیاں دی جا رہی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، ہر چیز کی قربانی دی جا رہی. قربانی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. یعنی تو عقیدہ انسان کا صحیح ہو، بس یہ کہ وہ شرک کو چھوڑ دے. ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کیا تھی؟ اپنے والد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو. ان کے والد بتوں کی پوجا کرنے والے. اللہ کے رسول اپنے قریش خاندان والوں کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ ایک اللہ کو مانو، بس سارے بتوں کو انکار کرو، سارے بتوں کو رد کرو. تو یہ ان کی تعلیم تھی، یعنی یہ ان کا مقصد تھا بھیجنے کا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. ہر انبیاء کا یہی مقصد تھا. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ رب العالمین ہے کہ اس کی عبادت کرو. یعنی ایک توحید ہے، ایک عقیدہ ہے جس کی تعلیم دینے کے لیے سارے انبیاء و رسول بھیجے گئے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک چیز کا آرڈر قرآن میں دیا. جیسا نماز کا آرڈر ہم سمجھتے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج ہے، استطاعت ہو تو کرنا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ توحید کا بھی آرڈر سارے مسلمانوں کو دے رہا ہے. سورۃ البینہ ورس نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تمہیں کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا، صرف یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر، پیور، مطلب کہ اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو. جب تم عبادت کریں تو یہ کہ صرف اللہ کی ہو، اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہ ہو، یعنی ایک اللہ کو مانا جائے. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے، یہ آرڈر اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا، چاہے وہ مسلمس ہو، نان مسلمس ہو، کوئی بھی کلچر کے ماننے والے ہو، سب کا یہی ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کرنا، یعنی ایک اللہ کو ماننا. دیکھیے آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. 5 پلرز آف اسلام ہیں. اس میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم رکن جو ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ، جو بھی اس کے علاوہ ہو ان کو انکار کرنا ہے، بس اللہ کی ماننا ہے. تو یہ ہے صحیح شہادت، صحیح گواہی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہم ہمیشہ اللہ سے شکر ادا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد پیدا کیا. اگر ایسا ہوتا نعوذ باللہ کہ ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہمیں یہ توحید کی نعمت نصیب ہوتی؟ نہیں ہوتی. یعنی کہ دیکھیے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز کیا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا سب سے اہم اور افضل شکر ہمیں اس بات پہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید سے نوازا. کیونکہ دین اسلام میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ پہلا رکن ہے، پہلا فاؤنڈیشن، فرسٹ فاؤنڈیشن جو ہے اسلام کا، پہلا رکن، پہلا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ توحید، یعنی جس کی بنیاد، عبادت کی بنیاد جس چیز پہ رکھی گئی وہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا. اگر یہ آپ کر لیے تو باقی کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ سارے آپ کے بالکل درست رہیں گے. اگر آپ ایک میں گڑبڑ کر دیں گے، ایک کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ باقی سارے بھی آپ کے رائے گاہ ہیں. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دیکھیے اب سارے لوگ خسارے میں ہیں. اب آپ سوچئے کیا میں اور آپ بھی خسارے میں ہیں؟ نہیں ہے. دیکھیے اس وجہ سے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ساتھ میں نیک عمل کریں تو یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے. 4 کوالٹیز اگر کسی میں ہو تو وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے. اب جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، جس کے پاس نیک عمل نہیں ہے، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہیں کرتے، حق کی وصیت نہیں کرتے، تو وہ سارے نقصان اور خسارے میں ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط خسارے سے بچنے کی جو لگائی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی دیکھیے آمنو کی شرط اللہ نے لگائی. یعنی انسان کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھایا جاتا،
حج نہیں کروایا جاتا، سب سے پہلے جو چیز کروائی جاتی ہے وہ اس کو کلمہ پڑھایا جاتا، غسل دیا جاتا، اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی۔ تو دیکھیے اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے توحید جو ہوتا ہے، اصل عقیدہ جو ہوتا ہے وہ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ اگر ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ سارے جو ہے وہ باطل ہیں، اللہ ہی برحق ہے، تو یہ صحیح گواہی ہوئی۔ اور پھر دیکھیں توحید کیا ہے، اسلام میں وہ حیثیت رکھتا، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے توحید کی، جیسا کہ اپنی باڈی میں سر کی، ایک ہیڈ کی جتنی اہمیت ہے سر نہیں ہے تو دھڑ بیکار ہے۔ اب ہم بولتے ہیں انسان کو اگر سر قلم کر دیا تو اس کی باڈی رہ جاتی ہے، اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ ویسٹ ہے۔ تو دیکھیے اگر ہمارے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو ہماری مثال بھی ایسی ہے جیسے ہمارے جسم میں سر نہیں ہے۔ اگر ہم توحید کی نعمت سے محروم ہیں تو مطلب یہ کہ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے اس میں سے ایک ستون گر گیا، گھر کے پلروں میں سے ایک پلر گر گیا تو کیا گھر صحیح ٹھہر سکتا؟ ہرگز نہیں ٹھہر سکتا۔ تو گھر کو صحیح، ہر عمارت کو صحیح ہونے کے لیے پلر کا مضبوط ہونا، عمارتوں کا مضبوط ہونا، ستون کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ توحید یعنی اللہ کی ایک گواہی دینا، وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ عقیدہ جو آپ کو میں معنی سمجھا دیا اور اچھے سے آپ سب کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ عقیدے کے معنی ہے باندھنا، اور شریعت میں یعنی یہ کہ دینی امور کی تصدیق ایسے کرنا کہ اس میں شک نہیں رہنا، آپ کو ہے کہ نہیں ہے، کہ ایسے شک نہیں رہنا آپ کو، بغیر شک کے آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرنا، یعنی اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، بغیر کسی چیز کی پوری شریعت کو آپ ماننا شک و شبہ کے بغیر، تو یہ عقیدہ ہے۔ یہ تھی عقیدے کی تعریف جو میں آپ کو سمجھائی ابھی کہ ہمارا عقیدہ یعنی کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہونا، یعنی بغیر شک و شبہ کے۔ اور پھر دیکھیے نیکسٹ جو میں آپ کو معنی سمجھاؤں گی، جیسا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادہ ہے یعنی گواہی ہے، توحید ہے، کس چیز کی گواہی؟ توحید کی گواہی۔ تو توحید کے معنی میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے توحید کے معنی و مفہوم، توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کس کا لفظ ہے؟ وحدت، توحید لفظ ہے وحدت سے، اس کا مادہ ہے یعنی کہ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا واو ہا دال سے نکلا، یہ تو اس کے معنی ہے واحد ماننا، ایک ماننا، تنہا اور یکتا ماننا، کس کو؟ اللہ تعالی۔ تو یہ توحید ہے، یعنی ہر چیز میں آپ اللہ کو ایک، یکتا، تنہا، واحد، ایک ٹھہرانا ہر چیز میں، تو وہ ہے توحید۔ توحید وحدہ کا مصدر ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ واو ہا دال ہے تو اسی سے نکلا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ توحید کی تعریف ہوئی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی بتایا کہ اسلام کی بنیاد کس پہ رکھی گئی؟ حدیث جبریل، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول پہلے جنگ نہیں کرتے، کہیں پر بھی انہیں دین کی دعوت دینا ہو تو پہلے جنگ نہیں کی جاتی، پہلے انسان کو دعوت دی جاتی، کس چیز کی؟ کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اگر نہیں مانا جاتا تو تب جنگ لڑی جاتی۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی فضیلت اس طرح بیان کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہاں پہ بھیجا؟ یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا، اور فرمایا یا معاذ کہ معاذ جب تم وہاں جاؤ تو سب سے پہلے کیا کرنا؟ ادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ تم لوگوں کو بلاؤ پہلے، یعنی کہ تم یمن کی طرف جانے، جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، ایم مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، پہلے ان کو دعوت دو، فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی ان کو دعوت دو اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ چیز کی ان کو گواہی دو، اگر وہ مان جائے تو ان کو چھوڑ دو، اور اگر وہ نہ مانے تب ان سے جنگ کرو۔ یہ ہے دیکھیے انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ ہے عقیدے کی، توحید کی، یعنی ایک اللہ کو ماننے کی۔ دیکھیے آپ سورۃ القصص اور دیکھیے دیگر اور صورتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی جگہ کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر قوم کے نبی
کہ بھیجنے کا مقصد سب شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی قوم سے یہی کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو. لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو. سب کا یہی مقصد تھا کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے، یعنی کلمہ اللہ کا بلند کیا جائے. دیکھیے ابھی تو یہ سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی انسان کو دعوت دینی ہے وہ یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، یعنی کہ وہ ایک اللہ کو مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو دیکھیے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفت. یعنی یہ کہ توحید ربوبیت یعنی اس کی بادشاہت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ہے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ایک اللہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں سوچنا کہ یہاں کا رب کون ہے، وہاں کا رب کون ہے، الگ الگ ہو سکتے نہیں. تو سارے جہاں کا صرف ایک ہی رب ہے پالنے والا، وہ ہے اللہ. اور پھر دیکھیے توحید الوہیت یعنی اس کی ذات اور صفت میں اس کے جیسا کوئی ہستی نہیں ہے، یعنی اللہ کے جیسا اس کی ذات میں، اس کی صفت میں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ توحید الوہیت. اور پھر دیکھیے اسماء و صفت یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں اکتا جانا، یعنی کہ لیسا کمثلہ شیئن، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے مثل بھی کوئی نہیں، تو اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا، یہ توحید ہے. دیکھیے توحید کا لفظ اتنا پیارا ہے اور شرک کا لفظ اتنا برا ہے دنیا میں، شاید ہی اس سے برا کوئی لفظ نہیں اور توحید سے پیارا لفظ کوئی نہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بیعت لیتے صرف اس بات کی کہ تم توحید کا اقرار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ بیعت لیتے. اور پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو صرف یہی بتایا کہ میں اگر تمہیں جو بتاؤں کیا تم اس بات پر یقین رکھو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. یعنی مکے کی کافر کو بھی بس اللہ کے رسول دعوت دیتے تو وہ یہ ہوتی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہم مقصد ہوتا. 13 سال تک صرف اللہ کے رسول توحید کی دعوت دیتے رہے. اس کے بعد نماز فرض ہوئی، اس کے بعد دیگر احکامات فرض ہوئے. دیکھیے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ التوحید اولا، توحید کیا ہے؟ پہلے سے ہے. یہ کفر، شرک، عیسائیت، یہ سب بات کے ہے. التوحید اولا یا دعات الاسلام، یعنی توحید پہلے ہے اور اس کے بعد جو دوسرے مذاہب ہے وہ سب بات کے ہے. توحید پہلے ہے کیونکہ دیکھیے دنیا کی بنیاد کس پہ رکھی گئی؟ توحید پہ. اللہ تعالیٰ ابھی سورۃ الذاریات میں کیا فرمائے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی دنیا کے خود پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ہے. تو توحید کی بنیاد پہلے رکھی گئی. کعبہ دیکھیے اہم مرکز ہے توحید کا. کعبہ کیا ہے؟ اہم مرکز ہے توحید کا، یعنی وہیں سے اسلام کی، وہیں سے توحید کا بول بالا ہوا، وہیں سے عقیدہ جو ہمارا صحیح ہوا، سب کا عقیدہ درست ہوا، وہ ہے کعبہ. تو توحید کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ ہے. اور پھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سب کون تھے؟ کیسے نبی تھے؟ سب توحید پر تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلے کیا ہوں؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اب ہم سوچیں گے نہیں ہم یہ مطلب ہم یہ فرقے کے ہیں، ہم وہ فرقے کے ہیں، نہیں. پہلے آپ کیا ہے؟ پہلے آپ مسلمان ہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پہلے میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی پہلے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، بعد میں ہے یہ سب جو بھی فرقے ہے، جو بھی کلچر ہے، جو بھی ریلیجنس ہے، وہ سب بات کے ہے. پہلے ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت قریب تھا تب اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز. یعنی دیکھیے جب اللہ کے رسول کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تب ان کے منہ پہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی مرنے کے قریب اللہ کے رسول نے نماز کی وصیت کی. تو پہلے جس چیز کو اہمیت دی جاتی وہ ہے توحید کو اہمیت.
دیکھیے اللہ تعالیٰ خود سورۃ النحل میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے اجتناب کرے، اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ حکم دے رہے ہیں سورۃ البنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف تو اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دیکھیے اللہ جس چیز کا حکم دے رہا وہ ہے عبادت اللہ کی، اور پھر منع بھی کر رہا ہے شرک سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے عبادت کا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو، تو پھر وہیں آگے شرک سے روکا بھی ہے، کفر سے روکا بھی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی کہ جس کا حکم دیا جاتا اور ایک چیز ہوتی جس سے منع بھی کیا جاتا، یعنی کہ یس اور نو، پہلے آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر آپ کو انکار نو اور ریجیکٹ کرنا بھی ہے کہ سارے جو معبود ہے وہ باطل ہے، تو تب آپ کی توحید کمپلیٹ ہوگی۔ آپ مان لیں گے اللہ ایک ہے لیکن آپ پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی کر لیں گے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے اور آپ اور پانی ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ گر جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی توحید ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا کہ نہیں ہمارے باپ دادا یہی کلچر پر تھے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اسی لیے ہم کر رہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم اور تم سے پہلے باپ دادا جو تھے وہ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، وہ لوگ حق پر نہیں تھے، تو کیا آپ ان کی مان لیں گے؟ وہ حق پر نہیں تھے پھر بھی آپ ان کی مان لیں گے؟ تو دیکھیے توحید کا ہونا انسان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مسلم نان مسلم سب کے لیے ایک ہی بات ہے اور وہ ہے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی کہ تم سب کہہ دیجئے کہ وہ چیز پڑھ کے لوگوں کو سناؤ جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہے، یعنی کہ شرک حرام ہے، ہم پہ شرک حرام ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو وہ چیز پڑھ کے بتائیں کہ اللہ ایک ہے اور شرک ہمارے لیے حرام ہے۔ دیکھیے توحید کا انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے کہ اب ہم سوچتے کوئی چیز کی اگر امپورٹنس ہو تو ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے، یعنی کہ ہمارا کیا مقصد ہے، کوئی بھی برانڈ ہو آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ وہ برانڈ سے خریدتے کیونکہ آپ کو اس کی ویلیو ہے، کہ آپ کو اس کے بینیفٹس معلوم ہے، تب آپ اس کو خریدنے کے لیے پرچیز کرنے کے لیے جاتے۔ تو دیکھیے توحید کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لا لیں گے یعنی عقیدہ درست کر لیں گے، توحید کو پکڑ لیں گے لازم، تو ان کے لیے کیا ہے، جو ایمان لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک سے آلودہ نہیں کرے گا، یعنی کہ شرک سے نہیں ملائے گا، اور ان کے لیے کیا ہے کہ امن ہے، سکون ہے، پیسفل ماحول۔ آج بولتے انسان ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیوں آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ آپ توحید کو چھوڑے ہوئے ہیں، آپ عقیدے کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ہماری اور آپ سب کی زندگی میں امن، ایک پیسفل ماحول بنانے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے وہ ہے توحید، یعنی عقیدے کا صحیح ہونا، ایمان کا صحیح طریقے سے قبول کرنا۔ تو دیکھیے اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کو شرک سے بچا لے گا، اور ان کے لیے امن ہی امن ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، ان کے لیے امن ہوگا۔ اور پھر دیکھیے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، یعنی کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، پہلے آپ کو انکار کرنا ہے، یعنی آپ پہلے کلمہ پڑھے کہ لا، آپ ریجیکٹ کرے ہر چیز کو، یعنی یہ ہے آپ کسی بھی چیز کو مان رہے اللہ کے علاوہ آپ کو دکھ رہی،
آپ اللہ کے علاوہ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ پہلے اس کو ریجیکٹ کریے. صرف ایک اللہ کی عبادت آپ کو کرنا ہے, آپ اس کو ریجیکٹ کریے. اور پھر اس بات کس کا کریے, یعنی آپ ایگری کس چیز پہ ہوئیے, وحدہ لا شریک لہ, اللہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تب سمجھ لیجئے ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. علی ما کان من العمل, کیسے ہی وہ عمل کرے. تو دیکھیے توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. عبادہ بن صامت کی حدیث ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کس چیز کو, شرک کو, اور اس کے علاوہ جو سارے ہیں معاف کر دے گا. آپ نے 99 قتل کی وہ اس کو بھی معاف کر دے گا, آپ نے نمازیں چھوڑی ہو تو وہ اس کو بھی معاف کر دے گا. لیکن آپ اگر اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن سورۃ اللقمان میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک کیا ہے, بہت بڑا ظلم ہے. کس پہ, ہم خود اپنی جان پہ کریں, شرک کر کے ہم خود اپنی جان پہ ظلم کریں, اس سے یہ ہو رہا کہ ہم جہنم رسید ہو جائیں. تو شرک یہ ایک ایسا ظلم ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. دیکھیے ایک انسان ہے, آپ ایک گھر میں رہ رہی, والدین کے ساتھ رہ رہی, تو آپ کا کیا مقصد رہتا ہے کہ آپ والدین کی ہی مانتے, جس کا کھا رہے آپ اسی کی مانتے. ایک نارمل سی بات ہے, آپ والدین کا کھا رہے ہیں, والدین کی ہی بات سنتے, آپ سب والدین کے ہی حق میں ہوتے ہمیشہ. تو دیکھیے اب آپ کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, آپ کو زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. والدین, حیات, یہ سب چیزیں, زندگی موت سب چیزیں اللہ کی ہے. آپ جو سانس لے رہے ہیں وہ سانس تک اللہ کی دی ہوئی ہے. تو پھر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کیسے گوارا کریں گے. دیکھیے آپ کے والدین کو بھی برداشت نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے والدین کا کھائے پیے رہے ساتھ ان کے, لیکن آپ اپنے پڑوسیوں کی تعریف کرے, پڑوسیوں کے ساتھ جائے, پڑوسیوں کے ساتھ کچھ کرے, تو والدین کو بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوگی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو شرک کو معاف نہیں کرتا, سب کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ, لیکن ایک شرک کو معاف نہیں کرے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ, جو شخص یعنی کہہ دے لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ, تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ حرام کر دیں گے جہنم پر. یعنی جہنم اس شخص پہ حرام ہو جائے گی جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے, سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے, وہ جہنم پر حرام ہو جائے گا. تو توحید کی اتنی امپورٹنس ہے, جب تک انسان کو اس کے امپورٹنس, اس کی ویلیو, اس کی بینیفٹس نہیں بتاتے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کے اتنے سارے فوائد ہیں, اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں کہ گناہوں کو مٹا دیں گے, اتنی ساری فضیلتیں, اتنی ساری اہمیتیں, اس کی اتنی بینیفٹس بتائیں کہ اس کا چہرہ حرام ہے, وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا, وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا, جنت اس پہ فرض کر دی جائے گی. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ بندہ توحید کا اقرار کر کے جنت میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ چنے گا جہنم میں سے کہ کون ہے بس لا الہ الا اللہ کہنے والا, وہ اس کو جہنم سے نکال دے گا. تو دیکھیے ایک توحید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ قد افلح, یعنی آج ہم سکسیس ہونا, ہم ہر چیز, ہر پیرنٹس کا بس یہ ہے کہ بچہ کامیاب ہونا, سکسیس ڈھونڈ رہے, ہر کوئی سکسیس کی, کسی کی سب کو فکر ہے کہ کیا ہو سکتی. تو دیکھیے وہ یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہو, آپ کامیاب ہے, آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آپ آخرت میں بھی کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, تو اس شخص پر آگ حرام ہو گیا جہنم کی اور وہ کامیاب ہو گیا جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا. سب سے اصل اور اہم کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. وہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ آپ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہیں, یعنی خالص پیور, آپ کی زبان میں ایک اخلاصیت ہونا چاہیے, یعنی کہ بولتے نا یہ ایک پیور ہے, اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہے, گارنٹی ہے. تو ویسا عقیدے کی بھی ایک اپنے آپ کی گارنٹی ہونا چاہیے کہ یہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے. تو دیکھیے شاعر کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
اب اکثر ہم زبان سے کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کلمہ پڑھیں، لیکن پھر آپ کی نگاہ اور دل میں صدق دل سے نہیں نکل رہا، آپ کی ایک مقصد سے نہیں نکل رہا وہ لا الہ الا اللہ، تو وہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو دیکھیے اب میں آپ کو کلمے کی ابھی جیسا چل رہا ہے عقیدہ اور توحید کا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ عقیدہ یعنی باندھنا، اور توحید یعنی اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، کن میں؟ تین چیزوں، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں، یہ تین چیزوں میں توحید کے تین اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، یہ توحید ہے۔ اور پھر دیکھیے اسی طرح کلمے کے کچھ شرائط ہے۔ اب انسان کلمہ تو پڑھ لے رہا، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اب ہر چیز کی ایک رولز ریگولیشنز رہتے ہیں، یعنی کلمے کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں اس کے بھی۔ پہلا تو کیا ہے؟ کلمہ توحید کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں، لا جو لفظ ہے نا پہلے انکار کرنا ہے آپ کو، کس کس چیزوں سے؟ ہر باطل معبود سے انکار کرنا ہے، چاہے وہ معبود بت کا ہو، پتھر کا ہو، درخت کا ہو، سورج کا ہو، چاند کا ہو، یا پھر فرشتوں کو آپ کچھ بڑا سمجھ لے رہے ہیں، یا انبیاء کو بڑا سمجھ لے رہے ہیں، یا اولیاء کو بڑا سمجھ لے رہے ہیں، تو یہ سب چیز کو پہلے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ آپ لا بول دیے، کلمہ پڑھ لیا، آپ لا الہ الا اللہ بولے، تو لا کا مطلب ہے آپ یہ سب چیزوں کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ کون سے دیکھیے، پہلا تو ہے کہ باطل معبودوں کا انکار، جو بھی ہے دوسرے باطل، اس میں کون سے؟ بت ہو یا پتھر، درخت، سورج، چاند، فرشتے، انبیاء، اولیاء، جو بھی آپ چیز کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ گئی بڑی ہے، یہ نبی بڑے ہے، یہ اولیاء بڑے ہے، یہ بڑے ہے بلکہ آپ کے ذہن میں آ گیا، تو سمجھ جائیے کہ وہاں پہ آپ کی توحید کی گڑبڑ ہے۔ تو پہلے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے یہ چیزوں کا۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ دیکھیے توحید کا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا تو ہو گیا، انکار تو ہم کر دیے، الا اللہ اب آپ کو ماننا کس کس چیزوں کو ہے؟ دیکھیے اس بات تو آپ کر رہے ہیں، آپ ایگری تو ہو گئے، آپ ریجیکٹ کر دیے، سب چیز کو ریجیکٹ کر دیا، آپ معبودوں کو نہیں پوچھ رہے ہیں، بت کو نہیں پوچھ رہے ہیں، پتھر، سورج، چاند، کسی کو آپ نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ سب ریجیکٹ کر دیے۔ آپ کو اب ایکسپٹ کس چیز کو کرنا ہے؟ آپ الا اللہ بولے، آپ اللہ کے لیے ہو گئے اب آپ، تو آپ کس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے؟ دیکھیے تو پہلے عبادت میں آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی، آپ کی پیشانی جھک رہی تو صرف اللہ کے لیے، فسجد للہ، تو آپ کی پیشانی کس کے لیے جھکنا؟ اللہ کے لیے۔ اب آپ نماز میں پڑھیں، ریاکاری کی اگر وہ ہو گئی تو وہ اللہ کے لیے نماز نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ تو آپ کی پیشانی جب بھی جھک رہی ہے اللہ کے لیے، ایکسپٹ آپ اس چیز کو کریں کہ آپ کا سر اگر جھک رہا تو بس اللہ کے سامنے جھکے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد آپ کو اور کون سی چیزوں کو ایکسپٹ کرنا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج۔ آپ نظر بھی مان رہے ہیں تو آپ اس چیز کی نظر مانیں کہ اللہ کے لیے مان رہے ہیں، آپ نیاز بھی کریں تو آپ اللہ کے لیے۔ تو یہ دعا، ڈر، مدد، قربانی، ہر چیز آپ کی کس چیز کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ ایکسپٹ کرنا یہ چیزوں کو، نماز کو ایکسپٹ کرنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، نظر، نیاز، اللہ کا ڈر، دعا، مدد، قربانی، یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپٹ ہو جانا ہے صرف اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب آپ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، آپ کسی اور کے در پہ جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے ایکسپٹ کیا کہ آپ مدد بھی اللہ سے مانگنے والے ہیں، یعنی آپ کلمہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ آپ بولے، تو الا اللہ، اللہ کے سوا آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ کو مدد بھی ہونا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں بھی تو آپ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اور پھر دیکھیے اب آپ جیسا کہ ابھی تو قربانی گزری جو آپ نے کی، تو وہ قربانی بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز جیسے اللہ کے لیے ہوتی تو قربانی بھی کس کے لیے ہوتی؟ اللہ کے لیے۔ ہر چیز آپ ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کے لیے، کسی کو دکھانا، نام، نمود، ریاکاری، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ اس بات ہے، یعنی یہ اقرار کر رہے ہیں آپ کہ آپ اللہ کو مان لیے۔ یہ چیزیں اگر آپ میں آ گئی، کلمہ توحید کی شرائط آپ کے اندر آ گئے، تو سمجھیے کہ آپ سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے جس طرح لوگ بت، پتھر، درخت وغیرہ کو معبود سمجھ لیتے ہیں، اس کی عبادت وغیرہ کر لیتے ہیں باطل معبودوں کی، تو اللہ تعالیٰ سورۃ النجم
ورس نمبر 19 اور 20 میں بتا رہا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور منات تیسرا اور پچھلا، یعنی یہ ایسے یعنی لات عزا بت تھے پہلے کے زمانے کے، تو لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا انکار کیا جا رہا، بتایا جا رہا کہ وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور پھر دیکھیے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ سورج چاند وغیرہ کی پوجا کرتے، ایسا نہیں ہے اب بھی کرتے ہیں لوگ، تو ان کا رد اللہ تعالیٰ سورۃ الفصلت ورس نمبر 37 میں بتا رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ، میں نے ابھی بتایا کہ آپ کی پیشانی صرف کس کے سامنے جھکنی ہے، اللہ کے سامنے، یعنی کہ آپ صرف اللہ کے لیے بات کریں، تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ سورج اور چاند کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہ جھکاؤ، اگر تم سجدہ کر رہے ہو تو وَاسْجُدْ لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، کسی اور کے لیے سجدہ نہ کرو۔ اور اکثر لوگوں کا یہ مان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ممنوع وقت کر دیا عصر کے وقت کو، جب سورج غروب ہوتا ہے تب نماز نہیں پڑھنی ہے، تو لوگ کیسے سمجھ جاتے ہیں کہ سورج اور چاند کی پوجا کی جا سکتی؟ ایک سوچنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ انسان کو ممنوع وقت بتایا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، جب سورج ڈوب رہا ہے تب نماز منع ہے، تب آپ وہ وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیسے سورج اور چاند کی پوجا کر سکتے؟ تو یہ رد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفصلت میں کیا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور رد، جیسا کہ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اولیاء انبیاء یہ کہ بڑے ہوتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر ہم بولتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی عربی کا ایک قاعدہ ہے، گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ تفضیل کسی چیز میں آپ کو انکریز کرنا ہے تو آپ بولتے افضل، الف کا ورڈ استعمال ہوتا اکبر، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، آپ کسی کو بڑا نہ سمجھے، اولیاء انبیاء یہ کوئی بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو ایک مانے آپ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ان کا انکار کر وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتے اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ دیکھیے جب آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اب یکتا مطلب کہ دوکتا نہیں بول سکتے، کیونکہ 1 کے بعد 2 ہو سکتا، 1 2 3 یہ گنتی کوانٹٹی چل سکتی، 1 2 3، یکتا دوکتا یہ پاسبل نہیں ہے، تو دیکھیے اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، تو بتا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کفر کا حکم دے گا؟ نہیں دے گا، بلکہ اللہ نے انبیاء اولیاء اکرام اور سب فرشتوں کو نبیوں کو رب بنانے سے منع کر دیا ہے، وہ حکم نہیں دیا ہے اس بات کا کہ آپ ان کو بڑا بنائیں، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کو بڑے بنانے والے؟ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہے، ایسا ہے فلاں ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران ورس نمبر 80 میں فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا، کہ تم نہ بناؤ کس کو، فرشتوں کو نبیوں کو رب، کسی کو آپ کو بڑا نہیں بنانا، رب یعنی پالن ہار آپ کا جو ہے، رب کے معنی ہوتے ہیں پالن ہار، تو رب پالنے والا جو ہے آپ کا صرف اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی all جو ہوتا ہے نا سب، انگلش میں all بولتے ہیں نا، ویسے عربک میں ال، تو آپ نے سب کا رب کس کو مان لیا؟ اللہ کو مان لیا، ایکسپٹ کر لیا آپ نے کہ سارے جہاں کا ماننے والا صرف ایک اللہ ہے، سارے جہاں کا پالن ہار صرف ایک اللہ ہے، تو سب کا ریجیکٹ کر دیا۔ اب دیکھیے آپ جس چیز کو ایکسپٹ کریں، یہ تو ساری چیزیں آپ ریجیکٹ کر دیا، الحمدللہ ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا؟ ریجیکٹ، یعنی ہم نے اپنے عقیدے میں سے پہلا جو ہے لا الہ، جو لا ہے وہ کر دیا، انکار کر دیا، سب چیزوں کا انکار کر دیا، بت پتھر درخت سورج چاند فرشتے انبیاء اولیاء سب کا انکار کر دیا۔ اب آپ کی باری کہاں پہ آ گئی؟ ایکسپٹ کرنے پہ آ گئی، کہاں پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ دیکھیے میں ابھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے حکم دیا اور ایک چیز کا منع کیا، تو جب آپ نے رد پہ عمل کر لیا تو پھر اب دیکھیے آپ کو ماننا کن کن چیزوں کو، تو دیکھیے اس بات یعنی ایگری آپ کس چیز پہ ہے، وہ یہ کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سورہ بینہ ورس نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نماز روزہ نماز کا حکم دیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کرو، دس از اے صحیح ریلیجن، یہی کیا ہے؟ صحیح وے ہے ہمارا، تو یہی راستہ جو ہے صحیح راستہ ہے کہ آپ ایکسپٹ کریں نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کو، تو یہ صحیح ریلیجن ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اور کس چیز کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورۃ آل عمران ورس نمبر 97، کہ اللہ تعالیٰ نے
جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں ان پہ حج فرض کر دیا. استطاعت کے بعد اگر آپ نہیں کریں تو مطلب یہ کہ آپ ایکسپٹ نہیں ہوئے, ابھی آپ اللہ کے لیے نہیں ہوئے. تو استطاعت ہو تو حج کرنا ہے. اور پھر دیکھیں اور کس چیز کو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے, یوفون بالنظر ویخافون یوم کان شرہ مستطیرا. سورۃ الانسان چیپٹر نمبر سورۃ الانسان ورس نمبر 7. جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی. یعنی ہماری نظریں بھی جو ہوتی, جو ہم نظر باندھتے وہ صرف کس لیے پوری کرتے, اللہ کے لیے, اس سے ڈر کے. اور پھر دیکھیے ہمیں ڈر کس چیز کا ہونا چاہیے. یعنی ہم اکثر بولتے ہیں نا میں شیطان سے ڈرتی ہوں, میں جن سے ڈرتی ہوں, میں اس سے ڈرتی ہوں, میں اس سے ڈرتی ہوں, فلاں سے ڈرتی ہوں. نہیں, آپ کو کس سے ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کے لیے 2 باغیں ہیں, اس کے لیے 2 باغ ہے, 2 پیراڈائز ہے, جنتیں 2 ہے اگر وہ مجھ سے ڈرا. ڈر تقوی جس چیز کا انسان کو ہونا چاہیے وہ اللہ کا ہے. دیکھیے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. سورۃ آل عمران ورس نمبر 175 میں بتا رہے ہیں یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تم ان کافروں سے نہ ڈرو, میرا خوف رکھو. یعنی اللہ تعالیٰ بتانے کہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. مومنوں کو کن سے ڈرنا چاہیے, صرف اللہ سے. اور پھر دیکھیں آپ دعا کر رہے ہیں, آپ دعا میں کیا کر رہے ہیں, آپ مطلب کہ اسماء و صفت سے آپ کو اللہ کو پکارنا ہے. آپ جب سب چیزوں کا ریجیکٹ کریں تو یہاں پہ اب ایکسپٹ کی باری آ رہی تو آپ کس کا بھی نام نہیں جڑا سکتے, ان کا نام, ان کا نام, فلاں کا نام, نہیں جڑا سکتے. آپ دعا بھی صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جب آپ کی توحید مکمل ہوتی تو دیکھیے وہ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورۃ غافر ورس نمبر 60 میں. دیکھیے تمہارے رب کا فرمان ہے کہ اگر تم دعا کرو تو مجھ سے کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں, اور جو ایسا نہیں کریں گے تو وہ تکبر کرنے والے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دے گا. تو دیکھیے ایک دعا بھی عبادت جو ہماری ہو رہی ہے, ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ایسے اوقات ہے اذان اور اقامت کے درمیان جماعت کے وقت ہم دعا کریں تو ہماری دعا کا مقصد کیا ہے, صرف اللہ کے لیے, اللہ کو پکارنا, ان کا نام لے کے اپنی دعا کو خراب نہیں کرنا ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں اور اچھے سے سمجھ بھی جائیں گے کہ نام لینا دعا میں گناہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اس سے منع کر دیا کہ دعا میں نامے وغیرہ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام اور اسی کو اچھے ناموں سے پکارے. جب تم دعا کرو تو اللہ کے اسماء و صفت کے ذریعے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا رعوف, یا کریم, یہ نام سے آپ اللہ کو پکار کی دعا کریے, اللہ کے اسماء و صفت کے ذریعے سے دعا کریے. اور پھر آپ مدد کی ضرورت آ رہی, آپ مدد کسی اور سے حاصل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے. مطلب آپ کو دوسروں پہ یقین ہو جا رہا, دوسروں پہ بلیو کر رہے ہیں آپ کہ انہوں بھی میری مدد کر سکتے. تو دیکھیے آپ کا بلیف کیسا ہونا چاہیے کہ مدد بھی اللہ کرنے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ الفاتحہ ورس نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بتانے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہی یعنی تجھ ہی سے, تیرے علاوہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے, تیرے علاوہ کی اس سے مدد نہیں چاہ رہے ہم. دیکھیے صحابہ اکرام بتاتے کہ اگر ہانڈی میں نمک کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی اللہ سے مانگتے, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے. تو دیکھیے یہ کامن اور چھوٹی چیزیں ہیں, معمولی برتنے کی چیزیں ہیں جو صحابہ اللہ سے مانگتے تھے. ہانڈی میں نمک, جوتے کا تسمہ, یہ معمولی چیزیں ہیں جو وہ کیا کرتے اللہ سے مانگتے تھے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اذا سألت فسل اللہ, جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. یعنی کہ ہمیشہ کس سے مانگنا ہے, کوئی بھی چیز آپ کو ہونی ہے تو آپ اللہ سے مانگیں, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. دیکھیے شاعر ایک افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی, وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی, وہ آج غیر کی دہلیز پہ سوالی. یعنی ہماری ریسپانسبلٹی تھی زمانے کی, پورے زمانے کی ریسپانسبلٹی ہمارے اوپر تھی, صراط المستقیم سیدھے راستے پہ لوگوں کو لانا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, بلکہ اللہ تعالیٰ بولے کہ تم سب سے بہتر ہے, تم لوگوں کو نیک راہ پہ لاؤ. العلماء ورثۃ الانبیاء, یعنی علماء انبیاء کے وارث ہے, تم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لاؤ, ایک اللہ کی لوگوں کو تم دعوت دو, تم یہ کام کرو. لیکن دیکھیے
وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی، وہ آج غیر کی دہلیز پہ سنبھالی۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیے ہم انبیاء کے وارث ہے، ہمارا بڑا کام ہے، ایک چھوٹا موٹا معمولی کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، یہی صرف ایک اللہ کی بندگی۔ تو دیکھیے عبادت اور بندگی جو ہے 24 گھنٹے کی جاتی، اور غلامی صرف کچھ عرص کے لیے کی جاتی۔ انہیں ایک غلام اگر خرید کے لایا جاتا تو مطلب کہ 4 آورس 5 آورس کے لیے وہ وقت کرتا اور پھر چلے جاتا، یہ امپلائز کی طرح ہوتے جو کر کے چلے جاتے۔ لیکن عبادت اور بندگی ایسی چیز ہے جو 24 آورس کی جاتی، یعنی کہ 24 گھنٹے ان کی خدمت میں لگے ہوئے رہنا۔ یعنی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میرے کو گھر کا کام ہے، آپ چلتے پھرتے بھی ذکر کر سکتے، آپ چلتے پھرتے بھی گواہی دے سکتے، توحید کی کلمہ پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے۔ تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اس طرح مکمل ہوگا کہ آپ توحید کی گواہی دیتے رہے چلتے پھرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کے بڑے بڑے بادشاہوں کو توحید کی دعوت دی تو وہ کیا ہو گئے؟ سورۃ النجم میں فرماتا فسجد، تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی کیوں؟ ان کو توحید پہلے نہیں معلوم تھا، ایک اللہ کو پوچھنا ہے وہ نہیں معلوم تھا، جب ان کو بتایا گیا تو وہ کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی کہ ان کی پیشانیاں کس کے لیے جھک گئی؟ اب اللہ کے لیے جھک گئی۔ تو انسان کے پیدا ہونے کا مقصد عبادت ہے، یعنی 24 گھنٹے بندگی آپ کو اللہ کی کرنی ہے، 24 آورس۔ یعنی آپ یہ نہیں بول سکتے جب اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بنائیں، آپ کا جو بھی گھر ور والدین سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو بنانے والا بانی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو بھول سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے آپ کو ذکر اذکار توحید پر لگے رہنا ہے۔ دیکھیے صحابیات کا کیا عمل تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سب کا یہی رد عمل تھا کہ وہ ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتی۔ اکثر عورتیں مثال دیتی کہ ہمیں کام بہت رہتا ہے اسی لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو دیکھیے ان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ ایک اللہ کی گواہی دے سکتے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو چیز دنیا میں آئی وہ توحید ہے، التوحید اولا، یعنی کہ توحید پہلے ہے اور بعد کی سب چیزیں بعد میں ہیں۔ تو کلمہ توحید کے میں آپ کو سب شرائط بتائی ہوں، یہ شرطیں تھی کلمہ توحید کی نفی اور انکار والی باتیں، یعنی کہ اس کے رولز اور ریگولیشنز جو میں آپ کو بتائی۔ تو دیکھیے کلمہ توحید کے اور بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں، یعنی کہ کلمہ توحید کی اور بھی شرطیں ہیں۔ اب آپ یہ کلمہ ایک معمولی کلمہ نہیں ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کو زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس کے رولز ریگولیشنز ہر چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو دیکھیے فرسٹ ہے کہ علم، یعنی کلمہ توحید کی پہلی شرط یہ کلمے کے معنی و مفہوم کا علم ہونا، یعنی آپ یہ اس کے میننگز آپ کو معلوم ہونا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں ہے، یہ ہے اس کا صحیح میننگ۔ اللہ کے سوا کوئی، اب سب سے پوچھو کلمے کا میننگ کیا بولتے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بولتے، یہ میننگ نہیں ہے، اس کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود باطل تو بہت سارے، لیکن سچا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، برحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس کا صحیح معنی و مفہوم کا علم ہونا آپ کو بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا رولز جو ہے کلمے کو آپ مان رہے ہیں تو دیکھیے یقین، یعنی کلمے کو آپ پورے یقین سے مانیں، یعنی اس میں شک نہیں رہنا آپ کو۔ اگر آپ کو ہو گیا سسپیشیس پھر آپ شک میں پڑ گئے، سمجھیے آپ کے عقیدے میں گڑبڑ ہے۔ شک نہیں کرنا ہے کبھی بھی کہ ہم جنت میں جاتے یا نہیں جاتے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، ایسا نہیں، شک نہیں ہونا ہے، آپ کو یقین ہونا ہے، اخلاص۔ اور پھر آپ کس دل سے پڑھنا؟ اخلاص سے، یعنی کہ آپ کسی کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے رہے ہیں، کوئی بولے آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لے رہے ہیں، نہیں، اخلاص سے پیور اللہ کے لیے، پوری پیورٹی آپ کو اس میں کلمے کے اقرار میں دکھانی ہے۔ اور پھر محبت، کلمہ اور اس کے تقاضوں سے محبت کرنا ہے، یعنی جو میں ابھی بتائی کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ ساری چیزوں سے آپ کو محبت ہو جانا، نماز ہے، دعا ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزوں سے، اس کے تقاضوں سے آپ کو کیا ہو جانا؟ محبت ہو جانا۔ اور پھر دیکھیے کہ پانچواں کیا ہے کہ سچائی سے، کلمے کا اقرار کس سے کرنا ہے؟ سچائی کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کہ آپ سچ سے مان رہے ہیں، آپ
دل میں چھوٹ رکھ رہے ہیں، منہ پہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ وہ نہیں ہے. اور پھر دیکھیے آپ کو قبول کرنا ہے کس کو؟ کلمے اور اس کے تقاضوں کو قبول کرنا ہے. جو بتائے کہ تقاضا کیا تھا، ابھی میں آپ کو بتائی کہ ساری چیزوں کا ریجیکٹ، اور پھر جو اس کے علاوہ ہے اس کو ایکسپٹ. تو اس کو قبول کرنا ہے، آپ کو ریجیکٹ کو بھی قبول کرنا ہے، ایکسپٹ کو بھی قبول کرنا ہے. اور پھر انقیاد، یعنی کہ کلمہ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی اتباع کرنا. انقیاد کرنا یعنی کہ پریکٹیکل کرنا ہر چیز کو. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے آپ بھول جائیں گے. تو ہر چیز کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے بریانی بنائی اور پھر اس کے بعد آپ بنانا چھوڑ دیے، کیا وجہ سے؟ نہیں میرے کو آتا، تو سمجھیے بھول گئے آپ. تو اسی لیے اس کو پریکٹیکل کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کلمے کا انکار. کلمے کے اقرار کے ساتھ کیا ہے؟ باطل معبودوں کا انکار کرنا ہے. تو دیکھیے یہ تھی کلمے کی ساری شرائط. اخلاص، محبت، سچائی، قبول، یقین، یہ ساری چیزیں کلمے کی شرائط ہیں، یعنی کلمہ توحید کی شرائط ہیں، جس کا معنی سب کے لیے بہت ضروری ہے. تو دیکھیے انبیاء کی دعوت کا لب لباب، سب کی دعوت کا لب لباب یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا جائے. تو بس ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کی ہی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. یہی ہے ہماری دعوت. یعنی اکثر بولتے کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی کلمہ توحید کی دعوت کہ آپ ایک اللہ کو مانیں اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ کریں. اب دیکھیے کلمہ تو ہے ہی، لیکن کلمے کے بھی بہت سارے کلمے کے بھی نام ہیں. کلمے کا نام ہے کلمہ اخلاص، کلمہ طیبہ، قول ثابت. تو یہ کلمے کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کلمہ اخلاص بھی، کلمہ طیبہ بھی، اور قول ثابت بھی، یہ کلمے کے نام ہیں. اب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کلمہ تو پڑھنا ہے، اب اس کے نام بھی آپ اچھے سے یاد رکھیں کہ یہ 3 نام ہیں جو اس کے قرآن مجید میں رکھے گئے ہیں. اور پھر دیکھیے جس طرح ایک ہر چیز کا فنڈامنٹل ہوتا ہے، تو ایمان کا بھی ایک فنڈامنٹل ہے، اور اس کے اصول ثلاثہ جسے کہا جاتا ہے توحید ربوبیت، رب کی معرفت بہت ضروری ہے. یعنی اللہ کو پہچاننا کہ وہ کیسا ہے، کہاں پر ہے. یعنی الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے. تو یہ اسلام کا ایک فنڈامنٹل ہے، اس کا بھی جاننا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی رب کی معرفت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا پہچاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. تو جس طرح ہم توحید کا اقرار کر لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اب شرک کا بھی انکار کریں. یعنی کہ دیکھیے اس شرک سے بھی بچے، کیونکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، گناہوں میں سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک ہے. تو سب سے برا لفظ جو ہے وہ شرک ہی ہے، اور سب سے پیارا لفظ توحید. تو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. جیسا کہ سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک کو رد کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسا ہم اسلام کو مان رہے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ایک جان رہے ہیں، تو اسی لیے اس کا جاننا جس طرح مان رہے ہیں اس کا انکار بھی کرنا بہت ضروری ہے. تو دیکھیے کلمے کے 3 نام ہیں، کلمہ اخلاص، کلمہ طیبہ، قول ثابت. یہ 3 نام کلمے کے ہیں. جیسا کہ کلمے توحید کے علاوہ بھی شہادت، جیسا حدیث میں شہادہ کا ذکر ہے، اسی طرح اس کے 3 اور نام بھی ہے. تو سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے. گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، کبائروں سے، کبائر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، توحید والا بنائے، موحد بنائے، اللہ تعالیٰ کو خالص، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بنائے، اسی کی عبادت کرنے والا بنائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ بنائے. ہم سب کی شرک سے حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.